اب عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے اور عوام یہ سمجھنا بھی چاہتی ہے کہ سب سے زیادہ مایوس کن کارکردگی کس کی رہی ہے، ہمارے ملک کی معاشی ٹیم کی، قانونی ٹیم کی، یا پھر کرکٹ ٹیم کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کسی ایک کو سمیہ بلیم نہیں کر سکتے ہیں، یہ اوورال اس کی پرفارمنس کو آپ دیکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب ہم اس سوال کو جنرلی ایڈریس کرتے ہیں تو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ایک بڑی پکچر کے ساتھ. جو اب آپ کے سامنے ایک حکومت آئی ہے، آپ اس کو ٹھہرنے دے نہیں رہی ہو، آپ ہر جگہ سے کرٹیسزم آپ لے کے آ رہے ہو، کرکٹ پہ بھی آپ اس پہ بلیم ڈال رہے ہو، آپ کی معیشت پہ بھی ڈال رہے ہو، ہر چیز پہ آپ ڈال رہے ہو. دیکھیں، یہ جو ابھی حکومت ہے، میں کسی کا کوئی وہ بریف لے کے نہیں چل رہا، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ تو آج پہلی دفعہ آئی ہے. تو یہ جو پچھلے آتے رہے ہیں، یہ ان کا بیگیج آگے لے کے آتے رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو بڑا پازیٹیو ہونا ہے جب آپ ایسی سینسیٹیو، جب آپ کا بڑا سینسیٹیو کوشچن ہے، اور اس سینسیٹیوٹی کے اوپر آپ کو ایک سینسیٹیو اور ایک ایبسلیوٹلی پراپر ڈیپ انالیسس دینا ہے. اس گورنمنٹ کے نے جو انہیریٹ کیا ہے یہ پرانوں سے کیا ہے. ہاں، یہ آگے آتے ہیں اور یہ انہیریٹ لے کے کچھ بھی انہیریٹنس پہ لے کے چلتے ہیں، then they have to be blamed. So میں سمجھتا ہوں it is premature to blame this government and put it in the same basket جس طرح آپ PMLN کو ڈالتے ہیں یا آپ اس کو PPP کو ڈالتے ہیں. تو آج جو آپ کے سامنے جو ایک میں سمجھتا ہوں سارا جو ملبہ پڑا ہے، یہ پرانا ملبہ پڑا ہے جس کو یہ کلیئر آؤٹ کر رہے ہیں. آج آپ FATF سے بھی باہر آ رہے ہیں، آج آپ کی اکانومی بالکل صحیح ہے. وہ گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ بھائی ہم مصیبت پہ پھنسے ہوئے، لیکن یہ مصیبت ان سال میں تو نہیں آئی نا، مصیبت تو پہلے بھی تھی. تو آج یہ جو پرانا ملبہ پڑا ہوا ہے، اس پہ جو نیا ملبہ گر رہا ہے اس کو کون اٹھائے گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہی اٹھائیں گے. لیکن یہ ایک کیا آپ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، یہ پاکستان ہے، یہ کوئی 20-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آپ اس کو امیجیٹلی 1 سال میں نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو تھوڑا سا اب سٹینڈ بیک کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو ہیلپ کرے، بالکل تنقید کرے، لیکن برائے تعمیر. تنقید برائے تنقید کرو گے، کل آپ کی حکومت آئے گی، پھر سارا ملبہ آپ PTI پہ ڈالو گے. خدا کے لیے لمبا سوچو گے، پاکستان کا فائدہ ہے، تم دونوں کا فائدہ نہیں. بالکل یہ سوچنا چاہیے نا سیاسی جماعتوں کو. ہمارا یہ طریقہ کار ہے، جو حکومت آتی ہے پچھلی حکومتوں میں بلیم آؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور عوام کے لیے بڑھنا ہے جنہوں نے ووٹ دیا. بس صاحب، ظاہر ہے یہ معاملات بڑے اہم ہیں. ظاہر 6 ماہ میں آپ کو عدالتی حکم کی تعمیل کرنی ہے، آپ کو آرمی ایکٹ میں قانون سازی کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے. پر دوسرا معاملہ بھی چیف الیکشن کمشنر کا ہے، اور جو 3 اراکین ان کا ابھی تک کچھ نہ ہوا، تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. اس پر بھی ظاہر اپوزیشن اور حکومت مل کے کب بیٹھے گی؟ تو یہ 2 اہم معاملات ہیں. ظاہر ہے آپ کو یہ کرنے ہی کرنے ہیں، اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ نہ حکومت کچھ کر پا رہی ہے، نہ اپوزیشن کچھ کر پا رہی ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیہ، آپ کا بہت شکریہ، اور میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں PJ میر صاحب کا. آنیسٹلی اٹس ناٹ لائک کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے متعلق ان کے اچھے سینٹیمنٹ ابھی دیے، میں نہیں. ہی از آلویز ویری بیلنسڈ. یہ اصل میں ہے ٹیلی ویژن کا درست استعمال. دیکھیے قومیں جیتتی کیسے ہیں، قومیں اپنے حوصلے سے جیتا کرتی ہیں، اور قومیں ہارتی کیسے ہیں. آپ جتنی بڑی اکنامک پار ہیں، ملیٹرلی آپ جتنے بھی اسٹرینتھن ہیں، اسٹریٹجیکلی بھی امپورٹنس ہے آپ کی، لیکن اگر آپ کو ہرا دیا جائے، سائیکولوجیکلی ہرا دیا جائے، تو آپ ہار جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جہاں پہ نیگیٹو ہیں، لیکن بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں. سمیہ، میں آپ کے پروگرام میں آج یہ سب سے پہلے تو قوم کو یہ مبارک دینا چاہتا ہوں کہ موڈیز نے پاکستان کی جو ایک نیگیٹو ریٹنگ تھی، الحمدللہ آج اس کو سٹیبل یعنی مستحکم میں کنورٹ کر دیا ہے. تو جو ابھی آپ شروع میں PJ میر صاحب سے پوچھ رہی تھیں کہ جو سارا گند اور یہ سارا ملبہ جو پاکستان کے اندر جو ہے، جو معیشت کے اندر پڑا ہوا ہے، جو ہماری انتظامی معاملات کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو الحمدللہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ان کی حکومت، ہماری حکومت نے ہی صاف کرنا ہے. اور اس ملبے کو صاف کرنے کا میسیولی ہم نے ایک عمل شروع کر دیا ہے. موڈیز نے آج آپ کو مستحکم یعنی سٹیبل ریٹنگ کے اندر لے آئے. یہ قوم کو مبارکباد دینے والی بات ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں عثمان صاحب، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ عوام کو سمجھ نہیں آتی. جب ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں کہ جی اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، ایک وہ ہونے والا ہے، لیکن جو عام آدمی ہے جو اپنے گھر کا خرچہ 10,000 یا 15,000 یا 20,000 میں چلاتا ہے نا، اس کے لیے جو اتنی مہنگائی آپ لوگوں نے کر دی ہے، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ آج ہم اتنی مہنگی سبزی، دال، روٹی، اس کے لیے ہم پریشان ہوتے رہیں گے.
अच्छा सुमैया, मैं थोड़ा सा आपसे 1-2 मिनट अब बारो करना चाहूँगा। देखिए, जब हम एक जनरली एक स्टेटमेंट स्वीपिंग देते हैं कि हमने महंगाई कर दी है, हम एक सियासी हुकूमत हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर भी कोई जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनती है वो अपने लोगों के साथ कुछ जुल्म कर सकती है? ये तमाम वो चीज़ें प्रिकॉशन हैं उन तमाम मामलात का। देखिए, आज जब मोडीज़ ने आपकी रेटिंग पॉजिटिव की है, ये टेलीविजन के ऊपर बैठ के लोगों को बताने का काम है कि वो हौसले में आएँ कि अब आपको दुनिया बेहतर जो इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर देख रही है। ये वो सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली जब ठीक होंगी तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, नीचे की तरफ इसका इफेक्ट होगा, लोगों का चूल्हा जलेगा, गरीब जो है वो उसकी खुशहाली आएगी, घरों के अंदर आपको चीजें मामला बेहतर होते नजर आए ग्रास रूट लेवल पे। देखिए, 2-4 चीजें हैं जो मैं आपके टेलीविजन के तवज्जुह से लोगों के सामने रखना चाहता हूं, अपनी कौम को बताना चाहता हूं। अगर आपकी स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है और 39,000 की जो साइकोलॉजिकल बैरियर को अबूर कर रही है, इसका आम फहम में मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार जो है अपने आप को महफूज फील कर रहा है, अच्छे माहौल में फील कर रहा है और पाकिस्तान में सरमाया लगा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।